اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ اب اس آیت کا پچھلی آیات سے کس طرح سے تعلق ہے؟ پہلا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ ہم نے کعبے کو تمہارا قبلہ بنا کر تم پر نعمت پوری کر دی۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تم پر نیا فضل نہیں ہے، ہم تمہیں پہلے بھی کامل نعمتیں دے چکے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی، جس سے تمہارے سارے میل دھل گئے اور گندگیاں دور ہو گئیں۔ پھر دوسرا فائدہ یہ کہ اب تک قبلے کا ذکر تھا، اب صاحب قبلہ کا تذکرہ ہے کہ جن کے دم سے یہ ساری بہار ہے، یعنی اب تک چمن کا ذکر تھا اور اب پھول کا ذکر ہے۔ پھر اگلا فائدہ یہ تعلق پچھلی آیت سے اس طرح سے ہے کہ اب تک بیت اللہ کا ذکر تھا، اب نور اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ گھر میں نور ہی سے رونق ہوتی ہے۔ پھر اگلا تعلق اس آیت کا پچھلی آیت سے کہ حضور کے مناقب کا اس آیت میں ذکر ہے۔ پہلے ہم پڑھ رہے تھے کعبے کے فضائل جو کہ نماز کا قبلہ ہے، اب حضور کے مناقب کا تذکرہ ہے کہ جو کہ ایمان کا قبلہ ہے۔ کعبے سے نماز درست ہوتی ہے، قبلہ صحیح ہوتا ہے تو نماز درست ہوتی ہے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز، ایمان اور عرفان ادا ہوتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں ہمیں ترجمے سے بھی ہمیں معلوم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے، ارواح کے قبلہ ہیں۔ یعنی یہ جو آیت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور نعتیہ آیت ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی گئی ہے، شان بیان کی گئی ہے، مقام بتایا گیا ہے۔ اب تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں، کعبے کی نعمت پہلی نعمت نہیں بلکہ اس سے پہلے تم پر اور بھی نعمتیں اللہ پاک نازل فرما چکا ہے کہ تمہیں باقی امتوں سے افضل کیا، تمہیں بہتر دین عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہیں اپنا یہ بڑا پیغمبر بھیجا جو سرتاپا رحمت الہی ہیں۔ یوں تو ان کے تم پر لاکھوں احسانات ہیں، مگر 5 احسانات بالکل ظاہر ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ تم تک رب تعالیٰ کی آیتیں پہنچاتے ہیں، تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، پڑھانا سکھاتے ہیں، تمہارے الفاظ صحیح کراتے ہیں، تلاوت کے آداب سکھاتے ہیں، بلکہ اس کے لکھنے کا جانچ بتاتے ہیں۔ پھر تمہیں شرک، بت پرستی، کفر اور گندے اخلاق، بدتمیزی، عداوت، آپس کے جھگڑے، جدال، جسمانی گندگی، غرض یہ کہ ہر طرح کی ظاہری باطنی عیوب سے پاک فرماتے ہیں۔ کہ عرب جیسے سخت ملک کو جو انسانیت سے گر چکا تھا، جہاں کے باشندے انسان نمت جانور ہو چکے تھے، ان کو عالم کا معلم بنا دیا، بت پرستوں کو خدا پرست، رہزنوں کو راہبر، جاہلوں کو عالم اور نامعلوم کسے کیا کیا بنا دیا، غرض یہ کہ مخلوق کو خالق تک پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی تمہیں کتاب الہی کے اسرار، اپنے کلمات کے راز سکھا دیے، اور تمہیں دین اور دنیا کی وہ سب باتیں بتا دی جن سے تم بے خبر تھے، اور علوم غیبیہ کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو آج تک بند تھے۔ غرض یہ کہ وہ خود بھی رحمت ہیں اور ہزاروں لازوال نعمتیں تمہارے لیے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ خیال رہے کہ سب سے زیادہ گند اور بڑا دشمن ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے۔ یہ سانپ، بچھو وغیرہ دشمن ہم سے دور رہتے ہیں، مگر یہ دشمن مسجد اور کعبے میں بھی ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ نیز لاٹھی، تلوار یا توپ، ایٹم بم، کسی بھی ہتھیار سے، یہ ایسی چیز ہے کہ کسی بھی ہتھیار سے مارا نہیں جا سکتا۔ نیز یہ دوست کی شکل میں ہمارا دشمن ہے، سب کا دشمن ہے، گنہگار سے لے کر غوث کتب تک کا دشمن ہے۔ اسے پاک کر دینا بڑا ہی احسان ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے ہم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہمارے جسموں کو ہی پاک نہیں کیا بلکہ نفس امارہ بھی پاک کر دیا۔
اب فائدے جو اس آیت سے حاصل ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود اپنا احسان قرار دیتا ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا ہم پر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت اعلیٰ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احسان جتایا مسلمانوں پر، کہ میں احسان ہے میرا تم پر کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب دے دیا، اور دین و دنیا کی تمام نعمتیں جو بھی ہمیں عطا ہیں وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ وسیلہ ہی ہیں۔ اب دیکھیں، ساری نعمتیں صحیح استعمال ہوں تو رحمت ہے، ورنہ نعمتیں بھی زحمت بن جاتی ہیں، کیسے کہ مال، دولت اور ہمارے جسمانی اعضاء، یہ ہمیں نعمتیں اللہ پاک کی عطا ہیں، لیکن اگر ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، غلط استعمال کریں گے، تو وہی جو ہے نعمت ہمارے لیے زحمت بن سکتی ہے، باعث عذاب ہو سکتی ہے۔ تو ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں سکھایا ہے۔ گویا یہ کہ آپ نعمتوں کو نعمت بنانے والے ہیں، ہمارے اعضاء قیامت پہ ہمارے عیب کھولیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے، لیکن وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ تب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے اور چھپائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے۔ پھر دوسرا فائدہ یہ کہ جو قرآن پاک کے حوالے سے یہاں پہ فرمایا گیا اللہ پاک نے اس آیت میں، کہ قرآن پاک دیکھیں اس کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ تلاوت اور تعلیم کا علیحدہ علیحدہ ذکر ہوا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت کی ضرورت نہیں، عمل ہی کافی ہے، وہ بھی جھوٹے ہیں، اور جو تلاوت پر قناعت کر کے عمل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں وہ بھی بد نصیب ہے۔ مطلب قرآن پاک، اور دیکھیں یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک کو سیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، یعنی حضور جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھانے والے بھی ہیں، اس کو سکھانے والے بھی ہیں، سمجھانے والے بھی، اور اس پر عمل کروانے والے بھی ہیں۔ مطلب تلاوت بھی کرنا ضروری ہے، اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے اچھے طریقے سے، اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سمجھنا کس طرح ضروری ہے؟ جیسے اب ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو سیکھنے کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی۔ پھر اگلا فائدہ یہ کہ دیکھیں قرآن پاک میں بہت سے اسرار کی باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری آپ خود بھی پڑھیں، اگر ترجمہ پڑھیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو انڈائریکٹ لگتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پہ آیا بات کس کی ہو رہی ہے، کیا کس کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے یا کیا حکم ہے یہاں پہ۔ تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں حدیث کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہم ہر آیت کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا تھا، اور ساتھ ہی کہ یہ کیا موقع محل تھا، کیا بات تھی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ کس کے لیے، یا کفار کے لیے بات ہو رہی ہے یہ، یا مسلمانوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ جو بات کفار کے لیے ہو رہی ہے اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دی جائے تو وہ بھی غلط ہوگا، اور جو مسلمانوں کے لیے اور اس کو کفار سے ملا دیا جائے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو ہمیں قرآن سیکھنا کس طرح سے ہے، سمجھنا کس طرح سے ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی، آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی ہم قرآن پاک کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے معتبر جو تفسیر ہے، پہلے تفسیر بالقرآن ہوتی ہے، یعنی قرآن پاک کی آیت کا سمجھنا قرآن پاک کی دوسری آیات سے ہی، اور اگر ویسے مطلب نہ سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا جو معتبر ذریعہ ہوتا ہے وہ تفسیر بالحدیث ہوتا ہے، یعنی کہ حدیث سے تفسیر سمجھنا، قرآن پاک کی آیت کا معنی مطلب سمجھنا۔ پھر اگلا فائدہ جو اس آیت سے حاصل ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے سارے علوم غیبی عطا فرمائے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا کہ وہ تمہیں سکھاتے ہیں وہ سب باتیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کے سارے چھوٹے بڑے واقعات بتا دیے، یہاں تک کہ جو پرندے بھی پر مارے گا یا ذرا حرکت کرے گا وہ تک ہمیں بتا دیا، اور جسے جو بات یاد رہی اسے یاد رہی، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ مطلب اللہ پاک نے جتنی باتیں یاد رکھوانا چاہیے وہ یاد رہیں، اور جو باقی باتیں تھیں وہ بھول گئی تھی۔
پھر اگلا فائدہ جو اس آیت سے حاصل ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا علم بہت دشوار ہے، اور خود قرآن پاک بہت ہی مشکل کتاب ہے۔ کیسے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک سکھانے کے لیے رسولوں کے سردار کو بھیجا۔ بڑے استاد بڑی کتاب پڑھانے کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ اگر یہ اتنی آسان کتاب ہوتی تو ہر کسی کے پاس علیحدہ علیحدہ سے آ جاتا، یا خواب میں دکھا دیا جاتا، یا کسی بھی طرح سے اس کو قرآن پاک کا نسخہ بس دے دیا جاتا۔ لیکن قرآن پاک کو تو سکھایا گیا، پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، صرف ایک کتابی شکل میں نہیں دے دیا گیا کہ بس خود ہی پڑھ لینا، خود ہی سمجھ لینا۔ ہمیں اس کو اتنا آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر اللہ پاک بس ایک کتاب ہی دے دیتا اور نبی کو نہ بھیجتا، لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا اور سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں قرآن پاک۔ رب تعالیٰ نے تعلیم قرآن دنیاوی استادوں یا محض عقل کے حوالے نہیں کر دی، عقل کو نہیں دے دی کہ بس عقل میں جو بات سمجھ میں آ گئی وہ تھی ٹھیک ہے۔ نہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں قرآن میں جو عقل جس کو قبول نہیں کرتی، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، بس اللہ پاک نے کہہ دیا، حضور نے فرما دیا، بات ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے جو بات آتی ہے کہ آسان ہے، کس لیے آسان ہے؟ کہ حفظ کرنے کے لیے آسان بنا دیا۔ یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے سب سے زیادہ حفاظ کرام جو ہے وہ موجود ہیں دنیا میں، اور ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کی جو ہے وہ اس کو حفظ کرنا بہت آسان فرما دیا۔ ہم بھی کبھی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کو یاد کرنے کی تو جلدی یاد ہو جاتا ہے بنسبتاً کہ دوسری کتابوں کے، اور ایک آپ نے کوئی صورت، کوئی آیت یاد کی ہے زندگی کے کسی بھی حصے میں، تو وہ آپ خود نوٹ کریں کہ وہ بہت سارے عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہتی ہے، اور وہ بھولتی نہیں ہے۔ دوبارہ یاد کرتے ہیں، تھوڑا بہت بھول جاتا ہے لیکن جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو یاد کرنے کے لیے اللہ پاک نے آسان کر دیا ہے، لیکن یہ بات یاد کرنے کے لیے آسان فرمایا گیا ہے، جو مشکل اس حوالے سے سیکھنے کے حوالے سے۔ مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ بس میں خود ہی پڑھ لوں، گھر میں پڑھ لوں، ترجمہ پڑھ لوں، خود ہی سے پڑھ لوں تو مجھے سمجھ میں آ جائے گی۔ نہیں، صرف ترجمے پر بھی اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا چاہیے، کہاں پہ اللہ پاک کیا کون سی بات کرنا چاہ رہا ہے، ورنہ جو ہے گمراہی کی طرف بھی انسان جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ سیکھنا اس کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں جیسے دوسرے علوم ہیں، سائنس اور تمام عقلی اور نقلی علوم، یہ سکھانے کے لیے اللہ پاک نے کسی نبی کو نہیں بھیجا بلکہ وہ عقل کے حوالے کر دیے، مگر قرآن کی تعلیم کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔ پھر اگلا فائدہ یہ کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ حضور کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، پھر اگلی بات یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کے اندرونی اور بیرونی حالات سے بھی واقف ہیں۔ گواہ کی صفائی وہی بیان کرے گا جو اس کے سارے حالات سے بھی واقف ہو۔ پھر اگلی بات جو فائدہ سمجھنے والا ہے کہ رب تعالیٰ کے افعال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مجازاً نسبت کرنا یہ جائز ہے، جیسے کہ یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ پاک فرمانے کا جو حکم اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا، پاک فرمانا جو کہ خدا کا کام ہے، اللہ پاک کا کام ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور سے نسبت دی ہے اس کو کہ حضور پاک فرمانے والے ہیں، تمہارے دلوں کو، تمہارے نفسوں کو پاک فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ پاک کام اللہ کا ہے، لیکن اللہ کس سے نسبت دے رہے ہیں؟ اپنے حبیب سے نسبت دے رہے ہیں کہ میرے حبیب جو ہے وہ پاک فرمانے والے ہیں۔ دیگر آیات میں اور بھی رب تعالیٰ کے فعلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دی گئی ہے، جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ کہیں فرمایا گیا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے پر راضی ہوتے، دیکھیں اللہ دے رہا ہے لیکن کیا فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کے دیے پر راضی ہوتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام بھی جوڑ دیا۔ پھر کہیں فرمایا گیا کہ جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلا وغیرہ، مطلب اس طرح کی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی فعل کو، اپنے کسی کام کو اپنے حبیب کے نام کے ساتھ، اپنے حبیب کا نام جو ہے وہ اس کام کے ساتھ جوڑ دیا کہ میں کرنے والا ہوں اور میرے حبیب کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ رسول نے عزت دی ہمیں، اللہ رسول نے دولت دی، یا رسول اللہ اولاد بخشنے والے ہیں،
رسول اللہ جو ہے وہ سب کو غم سے چھڑانے والے ہیں، بلائیں دور فرمانے والے ہیں، حضور قحط اور بیماری سے نجات دینے والے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہی انظر حالنا، یعنی کہ یا رسول اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، ہم پر نگاہ کرم فرمائے. یہ سب جو ہیں نسبتیں یہ مجازی معنوں میں آتی ہیں. حقیقی معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، لیکن نسبت کس سے ہے اور وسیلہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. پھر جیسے دیکھیں اگلی بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تا قیامت کے لیے، تو یہ جو حکم ہے یہ بھی تا قیامت کے لیے. یہی نہیں کہ صرف یہ جو حکم تھا یہ صرف صحابہ کے لیے تھا، نہیں، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت اپنے ہر امتی کے حالات سے باخبر ہے، جانتے ہیں، بے خبر نہیں ہے بالکل بھی. آپ جانتے ہیں ہمارے، تبھی تو قیامت کے دن آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. شفاعت پر یقین ہے ہمارا، تو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ حضور ہمارے حالات سے باخبر ہیں، ہمارے ہر بات کو جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ہے ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. آج کا لیکچر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 152. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ترجمہ: تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. اب پچھلی جو آیتیں ہم پڑھ رہے تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جس چیز کا زور دیا وہ علم کے حوالے سے تھا، علم کا ذکر چلتا آ رہا تھا. اب اس آیت سے آگے جو ہے ہمیں عمل کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی نے تمہیں سب کچھ سکھا دیا، پڑھا دیا، سمجھا دیا، سکھا دیا، اب عمل کرنا تمہارا کام ہے. تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے لوگوں، جب میں نے تم کو محض اپنے کرم سے بلا عمل اتنی نعمتیں عطا فرمائی تو تم بھی دو کام کرنا. دو کاموں کا ہمیں یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے. پہلا یہ کہ میرا ذکر کرنا، اور دوسرا میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے ذکر سے عالم میں تمہارا چرچا ہوگا، اور شکر سے تمہاری نعمتیں بڑھیں گی. ناشکری نہ کرنا کہ اس میں نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہے. یعنی کہ اللہ پاک ہمیں یہاں پہ سکھا رہا ہے کہ ذکر کرنا اور شکر ادا کرنا، اور ذکر کرنے سے جو اللہ پاک انعامات عطا فرمائیں گے اس کا ذکر ہے، اور شکر ادا کرنا اس سے بھی اللہ پاک جو ہے وہ نعمتوں میں مزید اضافہ عطا فرماتا ہے. اور جو یہاں پہ حکم ہے ذکر کے حوالے سے کہ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں رحمت سے یاد کروں گا. تم مجھے دعا سے یاد کرو، میں تمہیں عطا سے یاد کروں گا. تم مجھے ثنا اور اطاعت سے یاد کرو، میں تمہیں ثنا اور نعمت سے یاد کروں گا.
تم مجھے دنیا میں یاد کرو، میں تمہیں آخرت میں یاد کروں گا۔ تم مجھے زمین میں یاد کرو، میں تمہیں آسمانوں میں یاد کروں گا۔ تم مجھے آبادی اور مکانوں میں یاد کرو، میں تمہیں جنگلوں اور میدانوں میں یاد کروں گا۔ تم مجھے راحت میں یاد کرو، یعنی سکون میں یاد کرو، میں تمہیں بلا یعنی مصیبتوں میں یاد کروں گا۔ تم مجھے مجاہدے میں یاد کرو، میں تمہیں ہدایت سے یاد کروں گا۔ تم مجھے زندگی میں ربوبیت سے یاد کرو، میں تمہیں مرتے وقت عبودیت سے یاد کروں گا۔ تم کہو یا ربی، میں کہوں گا عبدی۔ تم کہو میں گنہگار ہوں، میں کہوں گا میں غفار ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ بڑا پیارا واقعہ ایک بیان کرنا چاہوں گی حضرت بابا فرید کا، کہ ایک دفعہ کا اس طرح سے واقعہ ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے کچھ مریدین کے ساتھ اور کچھ لوگوں کے ساتھ جو تھے حضرت بابا فرید کے مزار پہ موجود تھے۔ تو وہاں پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حق فرید یا فرید کے نعرے لگائے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہ حضور کیا یہ صحیح ہے کہ مطلب یہاں پہ اللہ کے ذکر کے بجائے حق فرید یا فرید کے نعرے لگائے جا رہے ہیں؟ مطلب اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہاں پہ بندے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب کا اتنا خوبصورت جواب کہ یہی آیت انہوں نے پڑھی، تلاوت فرمائی، اور پھر اس شخص سے کہا، فرمایا کہ تم نے کیا سنا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ جو میرا ذکر کرے گا پھر میں اس کا ذکر کروں گا۔ مطلب اللہ جو ہے وہ پھر اپنے بندوں سے ذکر کرواتا ہے، فرشتوں کے ذریعے ذکر کرواتا ہے، اپنی دوسری مخلوقات کے ذریعے اپنے بندے کا ذکر کرواتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس شخص نے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا ہوا ہے۔ تو دنیا میں ذکر کریں گے تو مرنے کے بعد بھی اللہ پاک ذکر کو بلند فرماتا ہے۔ یہی اولیاء اللہ کی ہی نشانی ہوتی ہے کہ پھر اللہ پاک ان کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اللہ پاک ان کے ذکر کو جاری رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا ہوتا۔ اب 3 نعمتیں جو ہیں وہ 3 چیزوں سے ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ رب تعالیٰ کے ذکر سے خدا کے ہاں اس کا ذکر ہونا، جیسے کہ اس آیت میں ہم نے پڑھا، مطلب جتنا ذکر کریں گے اللہ کے ہاں اللہ پاک خود اپنے بندوں سے ذکر کروائے گا، اور اللہ پاک خود ذکر کرے گا اس بندے کا جو اللہ کا ذکر کرے گا۔ دوسری کیا نعمت ہے کہ شکر سے نعمت کی زیادتی ہونا، جیسے اس آیت میں فرمایا گیا کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میں تمہاری نعمتوں جو میں تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہوں اس میں مزید اضافہ فرماؤں گا۔ اور تیسرا کیا ہے، استغفار سے مغفرت، یعنی استغفار کریں گے ہم اللہ کے حضور تو اللہ پاک ہمیں مغفرت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ پھر اسی آیت کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذکر الہی یعنی اللہ کی یاد 2 طرح سے ہیں۔ پہلا ذکر مقبول اور دوسرا ذکر محبوب، یعنی کہ ایک پہلا مقبول ذکر اور دوسرا محبوب ذکر۔ اب مقبول ذکر کیا ہے کہ جس کی تعریف کیا ہے کہ مقبول ذکر وہ ہے جو دوزخ کے ڈر سے یا جنت کی امید سے کیا جاتا ہے، کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں جنت پہ بھیج دے گا اور جہنم سے ہمیں نجات عطا ہوگی، یہ اس نیت سے ذکر کرنا، تو یہ ذکر مقبول ہے، بہت افضل ذکر ہے۔ لیکن جو اللہ کو محبوب ذکر ہے وہ کون سا ہے؟ ذکر محبوب وہ یہ ہے کہ محض محبت الہی کی بنا پر اس کو یاد کیا جائے، نہ جنت ملنے کے لیے اور نہ ہی دوزخ سے بچنے کے لیے۔ یہ ذکر پہلے ذکر سے زیادہ افضل ہے کہ ان ذکروں میں ذاکر کی اپنی غرض بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو محبوب ذکر ہوتا ہے اس میں تو جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے، ذاکر ہوتا ہے، اس کو یہ کوئی غرض نہیں ہوتی، بس اللہ کی محبت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس ذکر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر دنیا میں اللہ اس بندے کے آنکھ، ناک، کان، پاؤں بن جاتا ہے کہ اس کے اعضاء میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، یہ حدیث شریف میں آتی ہے بات، اور بندے سے خدائی کام صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہاتھ لگتے ہی خشک کھجور کا جو تھا وہ درخت تھا وہ فوراً سبز ہو گیا اور پھل دینے لگا، فوراً پک جانا۔ یہ سورہ مریم میں اس چیز کا، اس واقعے کا ڈیٹیل سے ذکر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کے ذریعے کروا رہا ہے، اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے کروا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذاکر بھی کون سے ہیں؟ جو ذکر محبوب، جو اللہ کو محبوب ذکر ہے وہ کرنے والے ہیں، یعنی بغیر غرض سے اللہ پاک کا ذکر کرنے والے لوگ۔
اب احادیث پاک جو جہاں جہاں پہ ذکر کے حوالے سے جو احادیث آتی ہیں احادیث کی کتابوں میں، تو وہ کچھ احادیث بیان کروں گی۔ پہلی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو قوم اللہ کا ذکر کرے اسے فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں گھیر لیتی ہے اور انہیں سکون قلب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ ملائکوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ پھر یہ مسلم شریف کی حدیث تھی، اور پھر دوسری حدیث جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ نوافل سے رب کا پیارا بن جاتا ہے، جس سے کہ رب اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اللہ کے ذاکر کو ربانی قوتیں عطا ہو جاتی ہیں اور اس سے عجیب کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئلے کو آگ میں رکھیں تو وہ کوئلہ جو ہے وہ خود بھی آگ جیسا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ آگ نہیں بنتا لیکن وہ آگ جیسا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، مطلب ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر بھی انسان کو ایسا ہی بنا دیتا ہے۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ بہتر عمل یہ ہے کہ انسان کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے اور اسی حال پر دنیا سے جائے۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پھر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ شیطان انسان کے دل پر چپٹا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے یہ بھاگ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، انسان کے دل کے اوپر سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ غافلوں میں ذاکر ایسا ہے جیسے بھاگے ہوئے لشکر میں جہاد کرنے والا، اور جیسے خشک درخت میں ہری شاخ، اور جیسے اندھیرے گھر میں چراغ۔ یعنی گھر میں ایک بھی شخص ذکر کرنے والا ہوگا تو اللہ پاک اس کے صدقے سے جو ہے وہ رحمت برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ پھر مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو رب کو دل میں یاد کرے رب بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہے، اور جو جماعت میں یاد کرے تو رب تعالیٰ اسے ملائکہ کی جماعت میں یاد کرتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے کہ ہر گھر کی کچھ زینت ہوتی ہے اور مسجدوں کی زینت ذکر اللہ اور ذاکرین ہے۔ اور پھر اگلی حدیث ہے کہ قیامت میں کچھ نورانی لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ اس پر رش کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو مل کر اللہ اللہ کرتے ہوں گے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے۔ پھر دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے ہیں اگلی حدیث مبارکہ کہ کچھ ملائکہ ذکر کے حلقوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، جہاں پاتے ہیں انہیں گھیر لیتے ہیں، پھر رب سے عرض کرتے ہیں کہ ہم ان بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو تیری کتاب اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بخش دیا۔ وہ عرض کریں گے کہ مولا ان میں سے بعض بلا قصد یعنی اتفاقیاں یہاں پہ آ گئے تھے، کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا، بس گزر رہے تھے وہاں سے۔ فرمایا جاتا ہے کہ وہ بھی بخش دیے گئے کہ ذاکرین کا ساتھی بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ پاک کے ذکر کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں۔ پھر تفسیر میں اللہ کے ذکر کے فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ذکر اللہ زنگ آلود دل کو دھو ڈالتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ذکر اللہ گندے دل کے لیے آب راحت ہے، آب رحمت ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ذکر اللہ ہمارے اوپر آنے والی جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے پیغمبروں کی مثالیں، حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، محفوظ رہے وہاں پہ، کس برکت سے؟ اللہ کے ذکر کی برکت سے، ذکر ہی کی برکت سے۔ پھر اس طرح کشتی نوح جو ہے وہ بھی پار لگی۔ اب بھی ہر مصیبت میں ذکر ہی کام آئے گا۔ جیسے ہم پر اگر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے تو کس چیز سے ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ صرف اللہ کے ذکر ہی کی برکت سے، اللہ کے ذکر ہی کی بدولت سے جو ہے وہ ہم اس مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے صحابہ کی مثالیں ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی وہ کیا کرتے تھے۔ جیسے مصیبت کے وقت نماز حاجت پڑھنا، یہ بھی ہمیں حضور کی سنت سے ملتا ہے۔ خشک سالی میں نماز استسقاء ادا کرنا، کوئی کام درپیش آ جائے تو اس کے لیے دعائے استخارہ پڑھنا، چاند سورج کو گرہن لگ گئے تو نماز کسوف پڑھنا، بلکہ ہر حال میں اللہ اللہ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہی ہمیں اس چیز کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، مرتا ہے انسان تو اس کے جو ہے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر سے ہی اس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں حضور کی سنت مبارکہ سے ہمیں اللہ کے ذکر کی ہی تلقین بار بار ملتی ہے
کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، کسی بات پر تعجب ہو تو سبحان اللہ کہنا، بری بات ہو تو کوئی تو معاذ اللہ کہہ دینا، اور مزاج پرسی ہو تو الحمدللہ کہنا، غصے میں جو ہے وہ لا حول ولا قوت پڑھنا۔ غرض یہ کہ اللہ پاک اور اس کے رسول ہمیں کیا تعلیم دی کہ ہر حال میں اللہ اللہ ہی کرنا، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، جب جس بات سے بھی ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب دیکھیں ذکر جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک ہم کرتے ہیں زبان سے ذکر، زبان سے کوئی کلمہ کلام پڑھنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، یہ جو ہے ذکر باللسان ہے، یعنی زبان سے ذکر کرنا۔ پھر ذکر بالارکان ہے، یعنی کہ ہم اپنے ظاہری اور باطنی اعضاء کو بھی اچھے کاموں میں مشغول کریں۔ کیا صرف زبانی ذکر کی تعلیم ہے یہاں پہ؟ نہیں، اگر صرف زبانی ذکر کی تعلیم ہوتی تو پھر اللہ پاک یہاں پہ ذکر باللسان کہہ دیتا، فرما دیتا کہ زبان سے ذکر کرنے والا نہیں، بلکہ تعلیم ہمیں کیا دی جاتی ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم اپنے اعضاء سے بھی ذکر کروائیں، صرف اپنی زبان سے ذکر نہ کرائیں، ہمارے ہر اعضاء سے ذکر اللہ جو ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اور ذکر بالارکان کیا ہے کہ اپنے اعضاء کو اچھے کام میں لگانا، اچھے اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے روکنا، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو بھی ان سے بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے کہ اچھے کاموں کی طرف رخ کرنا، تو وہ جو پیر ہیں ہمارے وہ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے جب ہم جائیں گے ایسے اچھے کاموں کے لیے، اپنے ہاتھ ہمارے گواہی دیں گے کہ اس نے میرے سے اچھا کام لیا، برے کام کریں گے تو وہ تب بھی گواہی دیں گے۔ تو ان چیزوں سے بھی ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے بھی ہمیں۔ اب ایک سوال یہاں پہ آتا ہے کہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کون سا ذکر سب سے افضل ہے، مطلب ہم کون سی ایسی تسبیح پڑھیں، کیا ایسا پڑھیں جو زیادہ افضل ہے۔ تو اس کے متعلق بعض روایات ہیں۔ پہلا یہ کہ افضل ذکر جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، کہ اس سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ تلاوت قرآن پاک سب سے افضل ذکر ہے، کہ اس میں ہر ایک ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ توبہ استغفار سب سے افضل ذکر ہے، کہ اس میں بلاؤں سے نجات ہے اور رزق میں برکت ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ درود پاک ہے، کیونکہ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے کہ جس میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور اس کے حبیب کا بھی ذکر ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ درود پڑھنے والے کا درود ملائکہ گنبد خضرا میں پیش کرتے ہیں، لہٰذا اس کا ذکر گنبد خضرا میں بھی ہوگا۔ جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو ملائکہ جا کے ہمارا نام لیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس غلام نے درود پاک پیش کیا ہے۔ تو جب نام لیا جائے گا تو مطلب ذکر ہوگا، اور کہاں ذکر ہوگا؟ گنبد خضرا میں، یعنی حضور کے سامنے ذکر ہوگا۔ تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور عرش الہی پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ رب کا بھی ذاکر ہے اور حضور کا بھی۔ فرشتے جا کے حضور کو بھی بتائیں گے اور اللہ کو بھی بتائیں گے کہ اللہ پاک جی یہ تیرے حبیب پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اس قیامت میں درود پڑھنے والا حضور کے قریب ہوگا۔ جب باغ الہی کا پھل یا پھول مل گیا تو برگ اور شجر کی پرواہ نہیں، لہٰذا ہر ذکر بہتر ہے، مگر درود پاک جو ہے وہ بہترین ذکر ہے۔ اب یہ بات جو چل رہی تھی ذکر کے حوالے سے، اب اگلی بات جو ہے وہ شکر کے حوالے سے جو ہے آیت کریمہ میں فرمایا گیا۔ تو شکر جو ہے یہ بھی رب تعالیٰ کی بڑی عبادت میں شمار ہوتا ہے، شکر کرنا اللہ کا۔ اس کی چند درجات ہیں۔ ادنا درجہ تو یہ ہے کہ ہر نعمت کو رب تعالیٰ کی طرف سے جانیں، مطلب سب سے کم شکر یہ ہے اللہ پاک کا کہ ہر نعمت کو یہ جانے کہ اللہ پاک یہ تیری عطا سے ہے۔ کسی کو بولنا اچھا آتا ہے تو کہے اللہ پاک یہ تیری وجہ سے ہے، تیری عطا سے ہے کہ تو نے مجھے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کسی کو لکھنا اچھا آتا ہے تو اللہ پاک سے منسوب کرے کہ اللہ پاک کی عطا سے مجھے یہ نعمت عطا ہے۔ تو سب سے ادنا شکر کا درجہ یہ ہے کہ کوئی نعمت ملنا تو پھر اس پر یہ ظاہر کرنا، یہ گمان کرنا اور یہ سوچنا کہ اللہ پاک یہ آپ کی طرف سے ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہر نعمت پر رب تعالیٰ کی تعریف کرے، اس سے بڑھ کر یہ کہ گناہوں سے بچے، اس سے بڑھ کر یہ کہ رب تعالیٰ کی کسی نعمت کو گناہ میں خرچ نہ کرے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہر نعمت کو عبادت میں صرف کرے۔ یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے، یعنی ادنا درجہ بھی بتا دیا، اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ کیا ہے کہ ہر نعمت کو عبادت میں صرف کرے۔ ہر جو بھی نعمت عطا ہوئی ہے اس کو اپنی مطلب اس کو یوٹیلائز کرے اس طرح سے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت میں شمار ہو جائے۔ اور جو بات تفسیر میں یہاں بیان ہو رہی ہے کہ عام لوگوں کا شکر تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمت پہ سے رب کا حصہ نکالیں۔
کہ کس طرح سے کہ بعض سانسیں جو اللہ پاک نے سانسیں ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو جو سانسیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے بھی بعض سانسیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ہاتھ پاؤں عطا فرمائے ہیں، نعمت ہے یہ اللہ پاک کی، تو کچھ کام جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی کر لیں. دن رات کی بعض گھڑیاں رب تعالیٰ کے کام کے لیے وقف کریں. یہ ہے عام لوگوں کا شکر ادا کرنا. اور جو خاص لوگ ہیں ان کا شکر ادا کرنا کس طرح سے ہے؟ خاص لوگ کس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر ساتھ، ہر سانس، ہر گھڑی جو ہے وہ رب تعالیٰ کے لیے صرف ہو. کھائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، سوئے تو رب تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. میری جسمانی نظام اس طرح سے ہے، میں کھاؤں گا نہیں تو میں جو ہے وہ طاقت نہیں آئے گی جسم میں، سوؤں گا نہیں تو پھر جو ہے وہ نیند پوری نہیں ہوگی، تو پھر بھی میں اللہ کا ذکر اس طرح سے نہیں کر سکوں گا. تو اس نیت سے کریں، ہر کام جو ہے اس میں نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو پھر یہ ہوتا ہے خاص لوگوں کا شکر ادا کرنا. ہر کام میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھنا. ہر کام میں یہ سوچنا کہ یہاں پہ میں حضور کی سنت ادا کر رہی ہوں، کہ سونا جاگنا، جینا مرنا، کھانا پینا، ہر چیز جو ہے وہ یہ سوچیں کہ میرے حضور نے یہ عمل کیا تھا، اسی عمل کو دہرائے، سنت ادا کرے حضور کی. تو وہ جو ہے اصل میں حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں ہم شمار ہوں گے. پھر اب جس طرح ہمارے ہر اعضاء کا سے ذکر اللہ کرنا ظاہر ہوتا ہے، تو پھر ہر اعضاء سے جو ہے وہ شکر بھی ادا کرنا کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے. کہ آنکھ کا شکر کیا ہے کہ بھلائی دیکھ کر ظاہر کرو اور برائی دیکھ کر چھپا لو. کان کا شکر کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ اچھی بات سن کر یاد کرو اور بری بات بھول جایا کرو. بری باتیں ہم بہت یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، اچھی باتیں ہمیں جلدی بھول جاتی ہیں. تو کانوں کا شکر یہ ہوگا کہ اچھی باتیں یاد رکھیں اور بری باتیں جو ہے وہ بھول جائیں. اور پوچھا یہ کہ ہاتھوں کا شکر کیا ہے؟ تو فرمایا ہے کہ ان سے وہ چیز نہ پکڑو کہ جس کے لیے وہ نہیں بنائیں گے، غلط چیزیں نہ پکڑو. پوچھا یہ ہے کہ پیٹ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اس کے نیچے حصے میں کھانا، اوپر کے حصے میں علم ہو. پوچھا یہ کہ پیروں کا شکر کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ بے دست و پا کی خدمت کے لیے چلو، جس میں یہ بات ہو وہ پورا کا پورا شاکر ہے، یعنی کہ ہر اعضاء سے شکر ادا کر رہا ہے. اب آخری بات جو صوفیاء کی تفسیر ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم میری تعظیم کرو، میں تمہیں عزت دوں گا. ظاہر یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی براہ راست تعظیم نہیں ہو سکتی. اس کی تعظیم کی صرف یہی صورت ہے کہ اس کی محبوب چیزوں کی تعظیم کی جائے. لہٰذا انبیاء، اولیاء، قرآن کریم اور ماہ رمضان، کعبۃ اللہ، علماء دین، سب ہی کی تعظیم اصل میں اللہ ہی کا ذکر ہے، ذکر اللہ. اور یہ تعظیم ساری عبادات سے افضل ہے، کہ ساری عبادتیں تو جسم کا تقویٰ ہے مگر یہ تعظیم دل کا تقویٰ ہے. اور رب تعالیٰ خود فرماتا ہے، جیسے سورہ حج کی آیت ہے کہ فرمایا گیا کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو. وہ چیزیں جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، وہ لوگ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں، ان کی تعظیم کرو. اور تعظیم جو ہے وہی اصل الایمان ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرنے والوں میں ہمارا شمار کر دے. آمین ثم آمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 153. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اللہ کے ذکر اور شکر کے حوالے سے. آج جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے صبر اور نماز کے حوالے سے. صبر کی اہمیت پڑھیں گے اور نماز کی اہمیت پڑھیں گے. اس میں تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے ایمان والوں، تمہیں ذکر اور شکر کا حکم دیا گیا ہے اور کفران نعمت سے روکا گیا ہے. اگر تمہیں ان پر عمل کرنا بھاری پڑے تو تمہیں دو چیزیں بتاتے ہیں جس سے تم ہر کام پر بخوبی ثابت قدم رہو گے. ایک صبر اور دوسرا نماز. تمہارا نفس شریر گھوڑا ہے، اس کے منہ میں صبر کی لگام دو.
اور نماز کے راستے پر چلو، اور لگام شریعت کے قبضے میں رکھو جس سے وہ ادھر ادھر نہ بھاگے۔ اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو سمجھ لو کہ ساری نیکیوں پر تو جنت ملے گی، اور ان پر خود رب غفور، اور جب رب اس کا ہے تو سب اس کا ہے۔ لیکن نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی نمازی بدکاریوں سے نہیں بچتا یا اس کی مشکلات حل نہیں ہوتی تو قرآن پاک کی اس آیت کا انکار نہ کرے کہ جس میں اللہ پاک کہہ رہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی صبر اور نماز جو ہے وہ مشکلات سے چھٹکارا دینے کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص نمازی ہے لیکن پھر بھی اس کی مشکلات حل نہیں ہوتی تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن مطلب معاذ اللہ پاک کے قرآن کی اس آیت کا جو ہے وہ انکار کرے، بلکہ اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اور نماز کیسے درست ہوگی، نماز میں حضوری کس طرح سے آئے گی، وہی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس آیت کریمہ میں۔ اب اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے۔ اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، مددگار ہے، اسی لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل جو ہے وہ نماز ہے۔ اب دیکھیں، پہلے صبر کو سمجھتے ہیں کہ صبر کیا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی کانسیپٹ ہے کہ صبر کیا ہے کہ مشکل آ جائے اور اس پر ہم صبر کرنا، لیکن اصل میں صبر جو ہے نا اس کی 2 اقسام ہیں۔ صبر 2 طرح سے ہیں۔ پہلا یہ کہ بدنی صبر، یعنی مطلب جسم کے حوالے سے صبر کس طرح سے کہ بدنی مشقتیں برداشت کرنا، مطلب جسم پر آئی ہوئی مشکلات کو برداشت کرنا، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے جسمانی حوالے سے، تو اس کو برداشت کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، مطلب نہ شکری نہ کرنا اور ہائے وائے نہ کرنا اور اللہ پر جو ہے برے الفاظ نہ استعمال کرنا نہ شکری کے، اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اور صبر کی دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے، طبعی خواہشات اور خواہش کے تقاضوں پر سے صبر کرنا، یعنی خواہش یہ ہو رہی ہو کہ میں مہنگا سے مہنگا لباس پہنوں، مہنگی سے مہنگا موبائل لوں، یا مہنگا سے مہنگا جو ہے وہ زیور بنواؤں، یا اس طرح کی خواہشات جو دل میں انسان کے آ رہی ہوتی ہیں اور دل کر رہا ہوتا ہے کہ جو انسان کی ضرورت سے ہٹ کر ہوتی ہیں خواہشات، تو ان خواہشات کو روکنا، ان کو دبانا، ان کو روکنا اور اپنے آپ کو سمجھانا کہ نہیں، مطلب جتنی مجھے ضرورت ہے بس میری ضرورت پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، ضرورت سے اوپر ہٹ کے جو بات آ گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان اپنی نفس کی خواہشات کو سن رہا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو رہا اور پھر وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہا، اور یہ زیادہ مشکل ہے اس طرح کا صبر کرنا۔ تفسیر میں اسے صبر نفس کہا گیا ہے، نفس کا صبر، جس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ناجائز خواہشوں، اس کا مطلب ہے ناجائز خواہشوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہوگا۔ جیسے مال اور دولت کی ہوس سے باز رہنا، مصیبت میں تحمل کرنا، صبر کا مظاہرہ کرنا، غرور اور تکبر سے بچنا، غصے میں قابو میں رہنا، یہ بھی صبر میں ہی آتا ہے۔ پھر زبان سے کسی کا راز فاش نہ کرنا، دل کرے کہ کسی کی راز کی بات ہے، کسی کی اس طرح کی بات ہے جو پردے میں رکھنا ضروری ہے، لیکن پھر بھی دل کرے کہ سب کے سامنے راز فاش کیا جائے، تو یہ بھی جو ہے اس پر بھی قابو رکھنا، یہ بھی صبر میں آئے گا۔ صبر کے بے شمار فائدے ہیں، فائدے پڑھیں گے تو ہمیں اس کی اہمیت کا اور زیادہ احساس ہوگا اور ہمارا دل کرے گا کہ اللہ پاک ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شمار کر دے، کیونکہ سب سے بڑا انعام تو ویسے اس کا یہی ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ میں خود اپنا آپ اس کو عطا فرما دیتا ہوں جو صبر کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اس میں یہی تو فرمایا گیا ہے۔ صبر کے بے شمار فضائل ہیں جو تفسیر میں ذکر کیا جاتا ہے جن کا، اور یہ بات یاد رہے کہ قرآن پاک میں 70 یا
75 جگہ صبر کا ذکر آیا ہے، مطلب بار بار اس چیز کا ذکر، اللہ پاک نے اگر اس چیز کا بار بار ذکر کیا ہے اور زور دلایا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر یہ کہ ہر عبادت پر ثواب مقرر ہے، مگر صبر پر کوئی اللہ پاک نے ثواب نہیں مقرر کیا کہ میں اس کا یہ ثواب دوں گا، اتنے گنا ثواب دوں گا یا یہ اجر دوں گا، بلکہ کیا فرما رہا ہے کہ نہیں، میں اس کو اپنا آپ دے دوں گا، میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا جو صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ جس طرح سے اللہ پاک روزے کے متعلق فرماتا ہے نا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو یہ ایسی چیز ہے جس میں اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک انسان جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اسی طرح روزے دار سے بھی اللہ پاک اتنا ہی خوش ہوتا ہے کہ ساری عبادتوں کی جزا جنت ہے اور صبر کا ثواب خود رب تعالیٰ ہے۔ پھر دیکھیں ہر عبادت سے بہترین عبادت جو ہے وہ صبر ہو گئی۔ وعدہ الہی یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو ہم 5000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کریں گے، مطلب فرشتے پھر اللہ پاک بھیجتے ہیں مدد کے لیے بندے کی۔ پھر صبر والوں پر رب تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ پھر صبر نصف ایمان ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، کیونکہ برائیوں سے بچنا صبر ہے اور عبادت کرنا شکر ہے۔ بلکہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صبر ہی ایمان ہے، کیونکہ شکر بھی بغیر صبر ناممکن ہے۔ پھر صبر سے استقلال اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، جو کہ کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ بغیر استقلال کوئی دینی دنیاوی کام نہیں بن سکتا۔ تاجر نقصان وغیرہ برداشت کر کے کامیابی کا منہ دیکھتا ہے۔ بے صبری سے بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہے، جس سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور آسان خطا ہو جاتے ہیں، عقل کھو جاتی ہے اور بنے بنائے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ مطلب جو بے صبرہ انسان ہوتا ہے اس کے کام خراب ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ پھر یہ کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی نعمتیں کھائیں اس کی خاطر تکلیف بھی برداشت کریں۔ ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں تو کیا کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر ہمیں کیا بے صبری کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ نہیں، بے صبرہ انسان تو جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ نعمت اور مصیبت بندے کا امتحان ہے، جو ان دونوں حالتوں میں راضی بارضا رہا وہ واقعی بہادر ہے، اور جو نعمتوں میں راضی مصیبت میں ناراض ہے وہ رب کا بندہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ صبر سنت انبیاء اور اولیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیں اپنا سارا مال خیرات کر کے اپنے فرزند کو ذبح کر کے نمرودی آگ میں اپنے آپ کو پہنچا کر صبر کی مثال قائم فرما دی۔ ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری برداشت فرما کر دوسری مثال قائم فرما دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی سختیاں جھیل کر طائف والوں کی سختی پر ان کو دعائیں دے کر گزشتہ صبروں پر رجسٹری فرما دی۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح کرا کر 3 دن کا روزہ رکھ کر پیاس سے حلق پر خنجر چلوا کر اس آیت کریمہ کی قیامت تک نہ مرنے والی تفسیر کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی مصیبتوں میں ان حضرات کی واقعات سامنے رکھ کر صبر کر لیا کریں، کیونکہ ہم پر اتنی مشکلات نہیں آتی جس لیول کی ان ہستیوں پہ مشکلات آئی تھی۔ جب چھوٹی چھوٹی مشکلات پریشانی آتی ہے تو ہمیں اپنے سامنے بڑی ہستیوں کو رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ صبر کے بارے میں ہم نے پڑھا، اب ہم پڑھیں گے نماز کے متعلق۔ دیکھیں نماز بھی مصیبتوں کا بہترین علاج ہے اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ نماز سے بدن کی صفائی، لباس کی پاکی، اخلاق پاکیزہ، آخرت کی الفت، دنیا سے بے رغبتی، رب سے محبت حاصل ہوتی ہے، بشرط یہ کہ حضور قلب کے ساتھ ادا ہو۔ جیسے کہ مختلف دواؤں میں مختلف تاثیر ہوتی ہیں، ایسے ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں سے اور بدکاریوں سے بچاتی ہے۔ جیسے کہ پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید ہے، ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے، یعنی کہ دنیا سے ایک دم غافل کر کے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ انسان جو ہے وہ یہ اللہ پاک نے اس لیے مختلف اوقات رکھے ہیں دن کے، تاکہ ہمیں جو ہر دن کے ہر خاص وقت میں جو ہے وہ اللہ پاک نے نماز کے اوقات رکھے ہیں، اور جب ہم ان کا باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقت نمازی بن جاتے ہیں، تو وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں اپنی یاد میں اور اپنے پاس بلانے کا ہمیں موقع عطا فرماتا ہے۔
اور انسان کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، دنیا کی طرف کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک دم دنیا سے غافل ہو کے رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جس سے خواہ مخواہ انسان دنیاوی غم جو ہے وہ بھول جاتا ہے، کتنی بھی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو یا کسی بھی دنیاوی الجھن میں ہو، لیکن جب نماز پڑھتا ہے تو انسان آٹومیٹکلی اللہ پاک اس کے دل دماغ سے وہ پریشانی کچھ وقت کے لیے صحیح لیکن وہ پریشانی نکال دی جاتی ہے، اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ایسا سرور اس کو عطا ہوتا ہے کہ پھر قلب میں مصیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا، دل میں وہ احساس نہیں رہتا مصیبت کا، پریشانی کا، جتنا نماز پڑھنے سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ پریکٹیکلی ہمیں کر کے فیل کرنا چاہیے اس چیز کو۔ اب نماز ہونی بھی کیسی چاہیے کہ ایسی نماز ہونی چاہیے کہ جس میں کبھی ہم اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کریں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ایاک نعبد پڑھیں، اللہ کو بتائیں، اللہ کو منائیں، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے نہیں ہیں؟ کیا ہم حضور کو سلام نہیں پیش کرتے؟ السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہتے؟ کیا ہم درود نہیں پڑھتے؟ ہم حضور کی طرف بھی رجوع کر رہے ہوتے ہیں نماز میں۔ پھر رنج و غم کا خیال کیسے رہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا خیال آ گیا نماز میں تو پھر دنیاوی پریشانی، ٹینشن کا خیال کیسے آئے گا؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ اے لوگوں، مصیبتوں میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ خدا تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نماز عطا فرمائے جس میں ہمارا دھیان اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، دنیا کی طرف نہ آئے ہمارا دھیان۔ آمین۔ اب اس آیت سے جو فائدے حاصل ہوئے ان میں پہلا فائدہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ غیر خدا سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، جیسے یہاں پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، حالانکہ صبر اور نماز کوئی خدا تو نہیں ہے نا، غیر خدا میں ہی شامل ہے، یہ تو ہمارے افعال ہیں، ہمارے کام ہے بس، لیکن اللہ کہہ رہے تم اپنے کاموں کو اچھا کر کے بھی میرے سے مدد لے سکتے ہو، مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ ذاتی اور عطائی کا فرق ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ خاص ضرورتوں کے وقت فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ حضور کی سنت سے یہ بات ثابت ہے، جیسے قحط میں نماز استسقاء، مصیبت میں نماز حاجت، اور اس طرح مطلب جب کوئی پریشانی آئے تو اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، نماز کے ذریعے مدد مانگنا، یہ حضور کی سنت سے ہی ثابت ہے۔ پھر تیسرا فائدہ یہ کہ جب صبر اور نماز کی برکت سے مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں تو پھر بزرگوں کے توسل اور ان کی دعاؤں سے بھی آسان ہو سکتی ہیں، کہ ہمارے صبر اور نماز ان کی دعائیں جو ہے وہ زیادہ مقبول ہیں، کیونکہ وہ خود ہی مقبول ہیں اللہ کے بارگاہ میں، اور ان کا کہنا، ان کی دعائیں مانگنا، بزرگوں کا اللہ سے عرض کرنا اور ہمارا عرض کرنا، اس میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ڈاؤٹس بھی ہوتے ہیں، بے یقینی کی کیفیات بھی ہوتی ہیں، ہم اللہ سے رجوع تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اللہ پاک کی اس آیت میں جس طرح ہم سے فرما رہا ہے، جس طرح اللہ پاک چاہ رہا ہے۔ خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، خود اپنے سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم اس طرح سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں جس طرح سے اللہ پاک ہم سے چاہ رہا ہے؟ فرق ہے ہم میں نا، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے بزرگوں کے وسیلے سے جب مانگا جاتا ہے تو وہ دعائیں جلدی قبول بھی ہو جاتی ہیں، اور ان سے عرض جب کی جاتی ہے اور وہ آگے سے اللہ سے عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو پھر ان کی دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب صوفیاء کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمام مشکلات کو صبر اور نماز آسان کر دیتے ہیں، مگر یہ دونوں خود بھی تو مشکل ہیں، اب انہیں کون آسان کرے گا؟ جیسے بخار میں کڑوی دوائی دی جاتی ہے، مگر کڑوی دوائی پیٹ میں کیسے جائے؟ اس کا پینا، اس کا کھانا، یہ کیسے آسان ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ انہیں آسان کرنے والی 3 چیزیں، پہلا خوف، دوسرا شوق اور تیسرا ذوق، یعنی رب تعالیٰ کے عذاب کا خوف پہلی بات، پھر دوسرا اس کی نعمتوں کا شوق، ہمیں نعمتوں کا شوق بھی تو ہونا کہ اللہ کی نعمتیں ہمیں عطا ہوں، پھر اس کے جھلک یا اس کے دیدار یا اس کے حسب کے عشق کا ذوق، کہ اللہ ہمیں اس کا اپنا جو ہے وہ عشق نصیب کرے اور ذوق نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کا شوق ہمیں نصیب کرے، ہر قسم کے صبر کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ہر قسم کے صبر کو بھی آسان کر دیتا ہے اور نماز کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ جب انسان کو پتہ ہوگا
اور یقین ہوگا کہ میں نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور میں نماز پڑھوں گا تو مجھے معراج عطا ہوگی، تو پھر انسان ذوق شوق سے عبادت کرے گا، ذوق شوق سے اس کی طرف جائے گا۔ یہاں پہ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ ہر نماز کے بعد اپنے نفس سے 3 خطاب کیا کرتے تھے کہ اے نفس، اگر تو رب کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر رب کی روزی بھی نہ کھا، روٹی بھی نہ کھا، یعنی کھانا کھانا ہی چھوڑ دے۔ اگر تو رب کی نہیں مانتا تو نکما ہے، تو پھر تو روٹی کیوں کھاتا ہے، کھانا کیوں کھاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کیوں کھاتا ہے؟ کہ نکما نوکر جو ہوتا ہے وہ تنخواہ کا مستحق نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح اپنے آپ سے خطاب کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات کہتے کہ اگر تو راضی بارضا نہیں تو دوسرا کوئی رب تلاش کر لے، اگر تو گناہ کی ہمت کرتا ہے تو وہاں جا کر گناہ کر جہاں تو رب کے قبضے میں نہ ہو، جہاں پہ رب کی قدرت نہ ہو، پھر وہاں جا کے گناہ کرنا۔ اسے ہی کہتے ہیں اپنا محاسبہ کرنا، یعنی اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو جھنجھوڑنا۔ پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں صبر کے ساتھ زکوٰۃ، حج وغیرہ اور دوسری عبادات کا ذکر نہیں ہوا، صرف نماز کا ذکر ہوا چند وجوہات سے۔ ایک یہ کہ ساری بقیہ عبادتیں صرف فرش پر ہوتی ہیں، مگر نماز کے ارکان فرش اور عرش ہر جگہ کو فرشتے رکوع سجود میں مشغول ہیں۔ چونکہ نماز میں فرشتوں کی مشابہت بھی ہے، اسی لیے اس میں فرشتوں کا اثر بھی ہوگا، یعنی بے غمی جس طرح فرشتوں کو ہوتا ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی خیال اور نہیں ہوتا۔ تو جب ہم بھی نماز اس طرح سے ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے اندر بھی وہ کیفیت کہیں نہ کہیں پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دھیان بانٹ دینے سے رنج اور غم بھول جاتے ہیں۔ نماز میں ایسا دھیان بڑھتا ہے کہ انسان عرش کی سیر کرتا ہے، رب سے ہم کلامی کی لذت پاتا ہے۔ اور اگر احسانی نماز نصیب ہو تو ذہن نصیب، کہ جس میں بندہ سمجھے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ یہی تو فرماتے تھے نا کہ جب میرا دل کرتا تھا کہ میں رب سے کلام کروں تو میں نماز ادا کرتا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ جب میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی ہی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اب پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی صبر کے حوالے سے، تو اب صبر خاص یعنی کہ شہادت کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا اس طرح سے ہے کہ جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے اور کفار تقریباً 1000 تھے۔ مسلمان بے سر و سامان تھے اور کفار کا ساز و سامان بے شمار تھا۔ نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست فاش۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مسلمان تو کہتے تھے کہ فلاں لوگ اس جنگ میں مرے، اور کفار منافقین کہتے تھے کہ یہ ایسے دیوانے ہیں کہ تھوڑے اور بے سر و سامان لوگ بڑی جماعتوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے بے فائدہ اپنی زندگی گنواتے ہیں، یہ منافقین کا کہنا تھا۔ تو اب جو شہید ہوئے تھے ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، جن میں منافقین کو اللہ پاک نے منہ توڑ جواب دیا تھا کہ یہ جو میرے بندے جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ تو زندہ ہیں۔ تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں، جو لوگ صبر کے اول درجے میں ہیں یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہو کر شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو اس طرح زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا محسوس نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ نے یہاں تو شہید کو مردہ کہنے سے روکا ہے، اور دوسری جگہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، یعنی کہ شہداء راہ خدا کو شہید جو راہ خدا میں شہید ہونے والے ہیں ان کو مردہ سمجھو بھی نہیں، نہ کہو اور نہ سمجھو، جس سے معلوم ہوا ہے کہ شہداء کی زندگی ایسی یقینی ہے کہ انہیں مردہ سمجھنا اور کہنا بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ نیز سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں بہت گنجائش ہے،
یعنی کہ اللہ کی راہ میں مارے جانا. اب اس میں بہت گنجائش ہے. تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ جو بھی دین سے رکاوٹ دور کرنے کے لیے بھی مارا جائے وہ بھی شہید فی سبیل اللہ میں ہی داخل ہوگا. لہٰذا اگر کفار اذان، نماز، قربانی، گائیں کی قربانی جو ہے یا درود پاک وغیرہ کو بند کرنا چاہتے ہیں، جیسے اب انڈیا میں آپ دیکھ لیں معاملہ، تو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ان کو ہر دینی معاملات میں ہر طرح سے روکا جاتا ہے، اور مسلمان ان سے جنگ کر کے مارے جائیں تو وہ شہید ہوں گے. ایسے ہی اگر مسلمان کفار کے ملک پر حملہ کریں اور ان میں کچھ مر جائیں تو شہید فی سبیل اللہ ہیں، کیونکہ وہ وہاں بھی اسلام پھیلانے کی نیت سے ہی وہاں پہ حملہ آور ہوئے اور دینی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے صرف جنگ کا نام نہیں لیا، صرف جنگ میں مارے جانے والوں کو شہید نہیں کہا، بلکہ کہا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں. اللہ کی راہ جو ہے وہ بہت بڑی ہے، یعنی کہ نیت کیا ہے، اللہ کے دین کے فروغ ہونا چاہیے، یا اللہ کے دین سے جب روکا جائے تو اس سے اگر لڑا جائے تو وہ بھی شہید کے ہی زمرے میں آئے گا. اب یہاں تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ جو مرزائی قادیانی ہے ان کا عقیدہ کیا ہے جہاد کے حوالے سے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور جب جاری تھا تب بھی حملہ کفار کو دور کرنے کے لیے تھا، نہ کہ ان پر حملہ کرنے کے طریقے سے. مگر یہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل غلط ہے. قادیانی کے متعلق پہلا عقیدہ جو ان کا سب سے بڑا غلط عقیدہ ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ وہ ان کو آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی اس کو نبی مانتے ہیں معاذ اللہ. تو دوسرا جو ان کا غلط عقیدہ ہے، بے شمار ان کے غلط عقائد ہے، اس میں سے دوسرا عقیدہ جو ہے وہ جہاد کے حوالے سے ہے، جو عقیدہ میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا. تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ان کا خیال غلط ہے. اور یہ جو ان کا یہ کہنا کہ کفار کے حملے کو دور کرنے کے لیے صرف جنگ جو ہے وہ جہاد جائز ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. مسلمانوں کی اگر ہسٹری اٹھائیں تو سوائے جنگ احد اور خندق کے باقی تمام غزوات میں صحابہ کرام نے ہی جو ہے کفار پر حملہ کیا تھا. اب تفسیر میں یہاں پہ شہید کے معنی اور وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے کہ شہید کے لفظی معنی حاضر یا گواہ ہونے کے. شرعی معنی میں شہید وہ مسلمان بالغ ہے جو ظلماً مارا جائے اور قاتل پر اس کے قتل سے مال واجب نہ ہو. اس کو شہید کہنے کی چند وجوہات ہیں. مطلب شہید بمعنی گواہ یا حاضر کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے ہم پڑھیں گے کہ شہید بمعنی حاضر کیوں کہا جاتا ہے. مطلب حاضر کس معنی میں وہ حاضر ہوتا ہے؟ پہلا ایک یہ کہ دیگر مسلمان قیامت کے حساب کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچیں گے، اور اس سے پہلے ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. مگر جو شہید ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا مقام عطا فرمائے گا کہ یہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہاں سیر بھی کرتا رہے گا اور رزق بھی کھاتا رہے گا. یہ حاضر ہونے کے معنی میں، یعنی کہ جنت میں فوراً حاضر ہو جانا. اور دوسرا یہ کہ اسے بارگاہ الہی میں حاضر کر کے فرمایا جائے گا کہ تمنا اگر کوئی تمہارے دل میں تو کہو. تو وہ عرض کرے گا کہ مولا مجھے تمنا ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ تو بھیج دے تاکہ میں پھر شہید ہوں اور شہادت کی لذت دوبارہ پاؤں. حکم الہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بار آزما کر پھر دوبارہ نہیں آزماتے. سبحان اللہ. یعنی کہ شہید بمعنی حاضر ہونا سب سے پہلے یعنی کہ وہ جنت میں فوراً حاضر ہو جائے گا جیسے ہی اس کی جان نکلے گی. تو ساتھ ہی قبر کے معاملات جو ہیں وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. اللہ پاک اسے فوراً ہی جنت میں حاضر کر دے گا. اور دوسرا سب سے بڑی بات وہ یہ کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا شہید کو. پھر دوسرا جو شہید کا مطلب ہے کہ شہید بمعنی گواہ. تو گواہ جو ہوتا ہے اب اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ عام مسلمان قیامت میں گزشتہ انبیاء کے گواہ ہوں گے، جیسے کہ ہم نے یہ دوسرے سپارے کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا. مگر جو شہداء ہیں یہ سرکاری گواہ ہوں گے، جیسے کہ اب بھی بعض مقدمات میں کچھ سرکاری گواہان کو پیش کیا جاتا ہے. تو اسی طرح شہید کا وہ درجہ ہوگا جو سرکاری گواہ کا ہوتا ہے. یا دنیا میں باقی مسلمان تو اپنی زبان، قلم وغیرہ سے حقانیت اسلام کی گواہی دیتے ہیں، مگر جو شہید ہے وہ اپنے خون سے توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا خون کا ہر قطرہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
یوں تو جو بھی ظلمن مارا جائے شہید ہے، یہاں تک کہ اپنے مال اور اولاد آبرو کی حفاظت میں قتل ہونے والا بھی شہید ہے، مگر شہید فی سبیل اللہ وہ جو دین کی حفاظت میں جان کی قربانی دے دے۔ اور شہید کو یہ عطا ہے، یہ رتبہ عطا کیا جاتا ہے کہ جب اس کی موت ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے اس کی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ نہ اسے غسل دیا جاتا ہے، نہ ہی اسے کفن پہنایا جاتا ہے، بلکہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوتا ہے اس کو انہی کپڑوں میں کے ساتھ جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے شہادت کے مراتب، یعنی کہ مرتبے جو شہید کو عطا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھیں گے قرآن پاک کی ہی آیت ہے کہ جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ 4 ہیں، 4 قسم کے لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پہلے انبیاء، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء اور چوتھے صالحین، یعنی کہ شہداء جو ہیں یہ انعام یافتہ لوگوں میں شمار ہیں۔ اور جو شہید ہوتا ہے اس کو نبی سے بہت قرب حاصل ہوتا ہے، مطلب بہت سارے ایسے، ابھی وہی ہم باتیں پڑھیں گے کہ جس سے اس شہید جو ہے اس کو نبی سے کس طرح سے نسبت عطا ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ کہ پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی، مطلب ان کو نیند آ جائے، پیغمبر کو، نبی کو نیند آ جائے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، ان کا وضو قائم رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، عام انسانوں کے ساتھ ہمیں اگر نیند کا غلبہ آ جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو شہید، اب نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو دیکھیں شہید کی موت غسل نہیں توڑتی، یعنی کہ ان کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے نسبت عطا فرما دیتا ہے نبی سے۔ نبی کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ نبی بعد از وفات زندہ ہے، اور اسی طرح شہید کے بارے میں بھی یہی، جس طرح ہم نے آیت پہ پڑھا کہ شہید بھی بعد وفات زندہ ہیں۔ پھر یہ کہ نبی کو بعد وفات رزق الہی ملتا ہے، یہ کہ احادیث میں یہ بات آتی ہے، اور شہید کو بھی جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ تو زندہ ہے اور اللہ کی راہ سے ان کو رزق بھی ملتا ہے، اللہ کی راہ سے ان کو سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ پھر شہید جو ہے وہ سوالات قبر سے محفوظ رہتا ہے، یہ مرتبہ اس کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ پھر شہید کا گوشت اور خون زمین نہیں کھا سکتی، اللہ پاک اس کے جسم کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ شہید دنیا سے گناہوں سے ایسا پاک ہو کر جاتا ہے جیسے کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ شہید قیامت سے کے قائم ہونے سے پہلے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر شہید 70 آدمیوں کی شفاعت کر سکے گا، اللہ پاک اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ شہید کا عمل اور رزق قیامت تک جاری رہے گا۔ شہید قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، بلکہ تیاری جہاد کرنے کی ایک نماز اور نمازوں کے برابر ہوگی۔ یہ کہ شہید کے بہت سے مراتب ہیں، اور یہ اللہ کو بہت پیارا ہے، رب کو بہت پیارا ہے کہ اس نے اپنی خون سے دین الہی کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات کی جاتی ہے کہ سید الشہداء کون ہے؟ بعض اسباب سے شہادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے شہید کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک شہید کفن دفن پاتا ہے، اور دوسرا شہید شہادت سے پہلے بھوک پیاس کی تکلیف اٹھاتا ہے، اور بعد وفات اسے گور و کفن بھی میسر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا جسم گھوڑوں سے پامال کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً دوسرا جو مصیبتیں اٹھا کر شہید ہوا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہے۔ اس میں گفتگو ہے کہ صحابہ کرام میں سید الشہداء کون ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کا خیال ہے کہ حضرت عثمان غنی، اور بعض نے فرمایا کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے تمام حضرات مختلف لحاظ سے سید الشہداء ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ ان کی وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہے، کہ حضور کی وفات خیبر کے زہر کے اثر سے ہوئی تھی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات، ان کا وصال جو ہے وہ جو سانپ نے کاٹا تھا غار سور میں، تو اس کا جو زہر کا اثر تھا نا، اس کے اثر سے ہوئے تھے، یعنی آہستہ آہستہ اس کا اثر ہوتا رہا تھا جسم میں، یعنی ان حضرات پر گزشتہ زہر کا اثر تھا۔ حضور کی وفات
کی رات چراغ میں تیل نہیں تھا، اور حضرت سیدہ صدیق اکبر کے گھر میں وفات کے دن کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، چنانچہ وہاں تو تیل قرض مانگ کر روشنی کی گئی تھی، اور یہاں پہنے ہوئے کپڑے دھو کر اس کو کفن کے طور پہ پہنایا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے سید الشہداء ہیں کہ مدینے کی زمین پاک، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کا مصلی، نماز فجر میں مشغولیت، اس حال میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ دونوں حضرات، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات حضور کے پہلو میں مدفن ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے سید الشہداء ہیں کہ مدینہ پاک کی زمین، قرآن پاک کی تلاوت اور ایسا صبر کہ قاتل کا مقابلہ تو کیا، اس کا وار روکنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے، اور لوگوں کو مقابلہ کرنے سے روکا کہ میری وجہ سے زمین مدینہ خونی نہ ہو۔ اس حال میں شہید ہونا اور پھر قرآن پر خون گرنا، 3 دن گھر میں پانی کا نہ پہنچنا، پھر یہ اس لحاظ سے سید الشہداء ہیں۔ پھر امام حسین پاک علیہ السلام، وہ اس لحاظ سے سید الشہداء ہیں کہ کسی نے ان کی سی مصیبتیں نہ اٹھائیں۔ اب غازی بھی ہیں، سید بھی، پردیسی مسافر بھی، بے یار و مددگار بھی، 3 دن کے متواتر روزے دار بھی، اور بیمار بچے، گھر والوں کو صرف اللہ پر چھوڑنے والے بھی، اور نماز میں مشغولیت بھی، اور اس حال میں شہید بھی، اور ان کے بعد جسم پاک و گور و کفن بھی میسر نہیں، اور ان کی بیوی بجائے عدت میں ایک جگہ رہنے کے قیدی بنا کر شہر بشہر گھماتی گئیں۔ اگر یہ حضرات سید الشہداء نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ فائدہ جو سائد سے حاصل ہوئے کہ اگرچہ شہادت کی بہت سی قسمیں ہیں اور شہید کئی طرح کے، مگر اول درجے کی شہادت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینی خدمت کے سلسلے میں نصیب ہو۔ مومن جنگ کفار میں صرف ملک گیری یا صرف قومی خدمت یا غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو، کلمۃ اللہ بلند کرنے کی نیت سے ہو۔ اب اگلی آیت پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 155، 156 اور 157۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب پچھلی جو آیت ہم پڑھ رہے تھے شہادت کے حوالے سے اور شہادت کے انعامات کے حوالے سے، تو ان میں بڑی آزمائشیں اور بڑے صبر یعنی جہاد اور شہادت کا ذکر تھا، جو اتفاقاً ہی نصیب ہوتی ہے، ہر مسلمان کو ہر وقت میسر نہیں ہو سکتی۔ اب ان چھوٹی آزمائشوں اور چھوٹے صبروں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قریباً ہر مسلمان کو نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ شہادت کے بڑے درجے کا انتظار کرنے کے چکر میں انسان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی صبروں سے محروم نہ رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، اور اس پر ثابت قدم رہنے والے اور اس پر صبر کرنے والے اور اس پر جو انعام نازل ہونے والے ہوتے ہیں وہ ایک مسلمان کو، اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس آیت میں۔ تفسیر اس آیت کی اس طرح سے ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے فضل سے مصیبتوں سے پہلے ہی اس کی خبر دے دی تاکہ ہم اس کا علاج
کریں اور ان مصیبتوں پر جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کریں. تو اور ساتھ ہی علاج خود بھی بتا دی ہے. یہ ہم مسلمانوں کو اگر مصیبتوں کا بتایا تو پھر ساتھ ہی علاج کا بھی بتا دیا اور صابرین کے درجات بیان کر دیے تاکہ وقت مصیبت صبر آسان ہو جائے، کیونکہ بے خبری کی اچانک بلا بہت بھاری ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے خبری میں نہیں رکھا، بتاتا رہا ساتھ ساتھ. نیز اس لیے کہ کفار مصیبتوں میں مسلمانوں کا استقلال دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا یقین کر لیں، اور اس لیے بھی کہ ابھی سے منافق اور مومن کی پہچان ہو جائے کہ منافق تو گھبرا جاتا ہے مصیبت میں اور مومن صبر کے لیے تیار ہوتا ہے. نیز اس لیے کہ اس میں غیب کی خبر ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ، تاکہ آئندہ مصیبتیں دیکھ کر ان کا ایمان اور کامل ہو جائے کہ دیکھو جو ہمارے پیغمبر نے خبر دی وہ پوری ہو گئی ہے. غرض یہ کہ سدھا وجوہات سے مسلمانوں کو پہلے سے اللہ پاک نے اطلاع دے دی کہ اے مسلمانوں، چونکہ تم بہترین امت ہو اور بڑوں کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، اسی لیے کئی مضمونوں میں ہم تمہارا امتحان بھی لیتے رہیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی قحط سالی سے، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے، کبھی تمہارے اہل قرابت اور دوست احباب کو قتل کرا کے، اور کبھی تمہارے باغات اور کھیتوں کے پھل کم کر کے تمہیں آزمائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، اور مالوں کی کمی سے زکوٰۃ صدقات دینا، جانوں کی کمی سے بیماریوں کے ذریعے موتیں ہونا، اور پھلوں کی کمی سے اولاد کا مرہ مراد ہے، کیونکہ اولاد بھی دل کا پھل ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے انسان کو آزماتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صابرین کو جو مصیبت کے وقت زبان اور عمل سے انا للہ کہتے ہیں، یعنی میرا تو سب کچھ میرے رب کا ہی ہے، اور اگر وہ دے کر آزماتا ہے، لے کر بھی آزما سکتا ہے، تو جب ہے ہی اسی کی چیز ہے تو پھر میرا اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ نیت ہو انسان کی، زبان سے بھی کہے اور عملاً بھی یہ ظاہر کرے کہ اگر مجھے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی چیز تھی، اللہ مجھ سے لے لے یا مجھے دے دے. تو یہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا، یہ ہوتا ہے اصل میں صبر کرنا. اور پھر جو صبر کرنے والے ہیں اور آزمائشوں پر پورا اترنے والے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ پاک نے انعامات کی ذکر بھی فرما دیا انہی آیات میں، کہ 3 انعامات کی خوشخبریاں دے دیں. پہلا یہ کہ ان پر رب تعالیٰ کی خاص عنایات ہے. دوسرا یہ کہ وہ عام رحمت سے بھی مستفیض ہیں، عام رحمتیں بھی ان کو ملتی رہیں گی. اور تیسرا یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی ہدایت پر ہیں. اب یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان اور مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، اور کبھی نت نئے فتنوں سے آزماتا ہے. اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے کہ جس میں قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہیں، اور اسی سے فرما بردار اور نافرمان محبت میں سچے اور محبت کی صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام پر اکثر قوم کا ایمان نہ لانا یہ کتنی بڑی آزمائش تھی کہ 900 سال سے بھی زیادہ انہوں نے تبلیغ فرمائی، لیکن 100 سے بھی کم لوگ جو تھے وہ ان کے دین کو قبول کرنے والوں میں تھے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے. یہ بہت بہت بڑی آزمائش ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کا آگ میں ڈالا جانا، فرزند کو قربان کرنا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین جانا، مصر سے ہجرت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا اور انبیاء کرام کا شہید کیا جانا، یہ سب آزمائشیں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں. اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے، وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے. اور اکثر احادیث میں مسلمانوں پر مصیبت آنے کا جو ثواب بیان کیا جاتا ہے، ان میں سے چند احادیث ہی ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے.
یعنی کسی تکلیف کا آنا یہ اللہ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہونا ہوتا ہے کہ اللہ پاک انسان پر جو ہے وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اب جو انسان اس پر ثابت قدم رہے، صبر کا مظاہرہ کرے، راضی رضا رہے، تو پھر وہ بھلائی ہی رہے گی۔ لیکن اگر وہ تکلیف میں بے صبرا پن کا مظاہرہ کرے، ناشکری کلمات ادا کرے، یا اللہ کو برا بھلا کہنے والوں میں آ جائے، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ وہ تکلیف جو ہے وہ پھر تکلیف ہی ہوگی، وہ پھر بھلائی نہیں بنے گی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اس پر ریئیکشن کس طرح کا دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت اور غم پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جتنی بڑی تکلیف ہوگی اتنے بڑے گناہ جو ہے وہ انسان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بڑی کیا اللہ پاک کا انعام کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں اس لیے بھی انسان کو ڈالتا ہے، کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں، کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے بندے کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا جائے، تاکہ اللہ پاک یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں جو دنیا میں ہم فیس کرتے ہیں، ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گزر جائے میرا بندہ، اور آخرت میں جو ہے وہ بڑی تکلیف سے، بڑی پریشانی سے اسے نجات حاصل ہو جائے۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جا رہا ہوگا، تو آرام اور سکون والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی، یعنی دنیا میں ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہوتی، اور اس ٹائم جو آرام سکون ہے اس کے بدلے ان کو تکلیف آتی، تو پھر اب قیامت کے روز جو ہے وہ اجر و ثواب اللہ پاک اس کے عوض عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کرنے والوں میں شمار ہو جائیں۔ آیت نمبر 158 اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ شان نزول اس آیت کا اس طرح سے ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا اصاف، اور ایک عورت تھی نائلہ۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بدنیتی سے ہاتھ لگایا۔ عذاب الہی سے یہ دونوں پتھر کے ہو گئے، اور عبرت کے لیے اصاف کو صفا پہاڑ پر رکھ دیا گیا اور نائلہ کو مروہ پر، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر یہاں گناہ کے خیال سے بھی بچیں۔ کچھ زمانے بعد جب جہالت کا زور ہو گیا تو لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی کہ جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تو تعظیم کے ارادے سے انہیں بھی چھو لیتے۔ مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ناپسند ہو گیا، کیونکہ اس میں بت پرستوں اور بت پرستی سے مشابہت تھی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ تمہارا یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، یہ کوئی بت پرستی کے لیے نہیں ہے، لہٰذا صفا اور مروہ کے چکر لگانا اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ الٹا ثواب ہی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا کہ تم توحید کا دعویٰ کر کے بت پرستی کرتے ہو، یعنی کہ پتھروں کے درمیان چکر لگاتے ہو، تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب نے بھی اعتراض کیا ہو اور مسلمانوں کے دل میں شک آ گیا ہو، اس وجہ سے اللہ پاک نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جس میں صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے فرما دیا، شاعر اللہ۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ اے مسلمانوں، تم صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے سے اس لیے نہ ڈرو کہ اس میں مشرکین کی مشابہت یا بت پرستی کا شائبہ ہے۔ ان کفار
نے تو بعد میں وہاں بت پرستی شروع کر دی تھی۔ یہ پہاڑ شروع ہی سے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس سے تمہارے بڑوں کی قربانیوں کی یادگاریں قائم ہیں، اور یہاں بہت سے دینی کام ہوتے رہے ہیں۔ ان کی عزت اور عظمت ذاتی ہے۔ خاص خانہ کعبہ میں بھی بت رہے ہیں، بت کفار نے رکھے ہوئے تھے اور پھر انہی کے گرد چکر لگاتے تھے، مطلب وہ تو بت پرستی کی نیت سے طواف کرتے تھے، لیکن جو مسلمان ہے وہ اس نیت سے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کریں، اور بیت اللہ بت خانہ نہیں بنا رہا، جو بت رکھنے کے باوجود بھی وہ بت خانہ نہیں کہلایا، وہ اللہ کا گھر ہی کہلایا۔ لہٰذا اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ جو بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ پوجنے کی نیت سے، نہ عبادت کی نیت سے، اور مطلب پتھر کی عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا، جبکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کی نیت سے کر رہا ہے۔ اور رب کا یہ دستور ہے کہ جو کوئی نیت خیر سے کوئی بھی اچھا کام کرے تو اس سے اچھا صلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی تمہارا یہ صحیح کرنا، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا، یہ بے فائدہ نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تمہیں اس کا اجر و ثواب ہی عطا فرمائے گا۔ فائدے جو آیت سے حاصل ہوئے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا حج اور عمرے میں واجب ہے، اور حضور نے ہمیشہ اس پر عمل فرمایا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر معظم جگہ میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جائیں تو اس سے اس جگہ کی عزت نہیں گھٹتی اور نہ ہی اس جگہ کو مٹایا جاتا ہے۔ لہٰذا بزرگان دین کے مزارات یا عرس پہ جو ناجائز کام ہوتے ہیں وہاں پہ، جیسے ڈھول دھماکہ یا اس طرح کے جو غلط غیر شرعی کام ہوتے ہیں، تو اس سے تو بزرگان دین نے خود منع فرمایا ہے۔ تو ان غلط لوگوں کی وجہ سے، غلط چیزوں کی وجہ سے صاحب مزار کو غلط نہیں کہہ دینا چاہیے۔ جیسے کہ اسلام نے بت پرستی کی وجہ سے خانہ کعبہ یا صفا اور مروہ کو نہیں مٹایا، ہاں کوشش کرو کہ وہاں سے ناجائز چیزیں ختم کی جا سکیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرما کر صفا اور مروہ بلکہ خود بیت اللہ شریف سے بت سارے کے سارے نکال دیے تھے۔ اگر اب جس طرح حکم یہ ہے کہ اگر مسجد میں کتا آ جائے تو کیا مسجد میں جانے سے لوگوں کو منع کر دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس ناپاک چیز کو مسجد سے نکالا جائے گا نا۔ تو یہی حکم ہوتا ہے کہ جو غلط، اگر کسی اچھی جگہ پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس غلط کام کو روکے، بجائے یہ کہ اس اچھی جگہ کو بھی بند کرا دیا جائے۔ تو یہی حکم اب آج کے لیے بھی ہے۔ پھر یہ کہ دینی شاعر یعنی علامتوں کا برقرار رکھنا یہ سنت الہیہ ہے، جیسے کہ صفا اور مروہ کو رب تعالیٰ نے باقی رکھا کیونکہ یہ بزرگوں کی یادگار ہے، لہٰذا بزرگان دین کے تبرکات، ان کے روزے وغیرہ یہ ضرور باقی رہنے چاہیے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے ایمان کو اور تر و تازہ کر سکیں۔ پھر اگلی بات ہے کہ صفا اور مروہ پہاڑوں کو اس لیے شاعر اللہ فرمایا گیا ہے کہ ان پر کچھ اللہ کے پیاروں کا گزر ہوا ہے، اور جب کچھ دیر ان کے ٹھہر جانے سے یہ پہاڑ شاعر اللہ بن گیا تو بزرگان دین کی قبریں، روزہ اطہر یقیناً شاعر اللہ ہیں، کیونکہ یہاں وہ ہمیشہ کے لیے آرام فرما رہے ہیں، بلکہ انبیاء کرام کی مائیں جنہوں نے نور نبوت اٹھایا وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ ہم سب کو بھی ادب کرنے والوں میں شمار کر دیں، اور دعا ہے کہ آج جو پڑھا سمجھا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ 159 ہے سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ ضرور قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔
اب اس آیت کریمہ میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس میں علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت کریمہ، جو کہ توریت شریف کے احکامات اور اس میں موجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کو چھپایا کرتے تھے، اور نعت والی جو آیات تھی ان کو چھپایا کرتے تھے، تو ان کے متعلق اللہ پاک نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے، توریت کے متعلق باتیں پوچھا کرتے تھے، تو یہ جو اپنی مرضی کے احکامات تھے وہ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے احکامات تھے، اور خصوصاً جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی تھی یا حضور کی جہاں پہ ثنا خوانی تھی، تو ایسی آیات کو وہ چھپا دیا کرتے تھے، تو ان کے متعلق پھر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ اے ایمان والوں، یہ یہود و عیسائی تمہارے پیغمبر کی نبوت اور حج اور صفا اور مروہ کی حقانیت بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان چیزوں کا ذکر ہے، اور عقل سے بھی یہ باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ چھپاتے ہیں۔ اور جو شخص ان دلائل اور صاف باتوں کو ضرورت کے وقت بلا وجہ چھپائے جو ہم نے اتاری ہیں اور لوگوں پر ظاہر کرنے ہی کے لیے کتاب ہی انہیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ کتابیں انہیں اسی لیے دی گئی ہیں، ان بے دینوں پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے کیونکہ در پردہ یہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ساری مخلوق بھی انہیں لعنت سے یاد کرتی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ان سب کو تکلیف پہنچی ہے، خواہ یہ لعنت دنیا میں بھی ہو یا صرف آخرت میں بھی۔ تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کافر کو کھڑا کیا جائے گا، اولاً تو اس پر رب تعالیٰ لعنت فرمائے گا، پھر فرشتے لعنت کریں گے، اور پھر تمام لوگ، بلکہ دنیا میں بھی ہر شخص کہتا ہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ظالم یہی ہیں، ہاں جو توبہ کر لیں۔ اگلی بات آیت کی یہ نا کہ جو توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لیں اور چھپائی ہوئی باتیں ظاہر کر دیں لوگوں کے سامنے، اور ان لوگوں کی توبہ ہماری بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، اور ان کے لیے دروازے رحمت کھول دیا جائے گا، کیونکہ ہم بہت توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ خیال رہے کہ توبہ میں صرف زبان سے توبہ کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ان دو باتوں کی بھی ضرورت ہے جس کا یہاں ذکر ہوا ہے، یعنی اصلاح اعمال اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ توبہ کے تقاضا یہی ہے کہ پہلا اصلاح اعمال یعنی آئندہ اچھے اعمال کرنے کی نیت کرنا، اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنا۔ خیال رہے کہ جیسے آج 1414 صدیاں گزر جانے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا چرچا اور دین نہ مٹا ہے اور نہ ہی کام ہوا ہے، ہر جگہ آپ کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر جگہ آپ کے چرچے تھے۔ خود یہ علماء یہود پہلے تو آپ کے نام کے ڈنکے بجاتے تھے، مگر تشریف آوری پر آپ کا ذکر مٹانے اور آیات توریت کو جو نعت والی تھی انہیں چھپانے لگے، اور ان کی اس حرکت پر انہیں سخت ملامت کی گئی۔ اب یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی کہ جو پچھلی کتابیں نازل ہوئی تھیں، یعنی توریت اور دیگر جو بھی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی تھیں، ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود تھے، یہاں تک کہ آپ کا حلیہ مبارک بھی موجود تھا کہ ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کا یہ حلیہ مبارک ہوگا، یہ ان کے اوصاف ہوں گے، مکے میں رہنے والے ہوں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں رہیں گے اور ہجرت فرمائیں گے۔ ایک ایک بات، ایک ایک چیز جو ہے وضاحت سے اللہ پاک نے پچھلی کتابوں میں بھی ذکر فرما دیا تھا۔ ان علماء یہود کو اللہ پاک نے اس لیے لعنت فرمائی کیونکہ یہی والی ساری باتیں، حضور کے جو باتیں تھیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے مٹا دی، تحریف کر دی اس میں سے، اور پھر دعویٰ یہ کرنے لگے کہ ان کتابوں میں، ہماری کتابوں میں تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، اور نہ ہمارے نبیوں نے کچھ بتایا، حالانکہ تمام انبیاء نے، جتنے بھی تشریف لے کر آئے انبیاء، سب نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنی امتوں کو بتایا۔ نبی تشریف لائیں گے، ان پر جو ان کا زمانہ پائے تو ان پر ضرور ایمان لے کر آئے۔ یہ تمام انبیاء کی تعلیم تھی اپنی امتوں کو۔ فائدہ جو اس آیت سے حاصل ہے، پہلا یہ کہ تمام جرموں میں بدترین جرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات جو ہے وہ چھپانا ہے، اور ان کے معنی میں رد و بدل کرنا، یا لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے روکنا، یہ تمام
جرم و تمام گناہوں میں بدترین گناہ، سب سے بڑا گناہ یہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہی علماء یہود کا عمل تھا، اور اسی پر وہ سخت وعید اور لعنت ان پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اس آیت سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو اپنی تقریروں میں بھول کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ذکر کو روکتے ہیں، نعت کو روکتے ہیں، نعت پڑھنے سے روکتے ہیں، حضور کے ذکر کو بلند کرنے سے روکتے ہیں، حضور کا ذکر مٹانے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگ یہ جانیں کہ حضور کا ذکر نہ کبھی مٹا ہے اور نہ کبھی مٹے گا، بلکہ ہمیشہ بلند ہی ہوتا جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت چھپانا بدترین جرم ہے جس پر رب تعالیٰ کی تمام رحمتوں سے محرومی مل جاتی ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی اشاعت کرنا یہ بہترین عبادت ہے۔ حضور کی نعت بیان کرنا کسی بھی انداز میں، قلم سے، اپنی زبان سے، کسی بھی انداز میں حضور کی نعت بیان کرنا یہ بہترین عبادت ہے جس پر ہر طرح کی رحمت کی امید ہے، کیونکہ حضور تمام رحمت الہیہ کی اصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باران رحمت ہیں، جو حضور سے قریب ہے وہ ہر رحمت سے قریب ہے، جو حضور سے محروم ہے وہ ہر رحمت سے محروم ہے۔ لعنت کے معنی بھی یہ ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، تو یہاں پہ یہی فرمایا گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔ جو حضور سے قریب ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور اللہ کی رحمت اسی کو ملے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا ساتھ ہمیشہ مانگے گا۔ پھر تیسری بات یہ کہ دین اور دینی علموں کا ظاہر کرنا فرض ہے، بروقت ضرورت ان کا چھپانے والا سخت گنہگار اور لعنت کا مستحق ہوگا۔ علماء کو چاہیے کہ ان سے عبرت پکڑیں اور مسائل دینی کا اظہار میں تعامل نہ کریں۔ ہاں، جو چیز غیر ضروری ہو، اس کی اشاعت میں فساد کا خطرہ ہو، یا جن میں فساد کا خطرہ ہو تو اس کو اشاعت سے روکا جاتا ہے، لیکن جتنا ضروری ہو سکے جو علم والے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ باتیں ضرور بیان کیا کریں۔ پھر اگلا فائدہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا زمانہ تو اس وقت سے ہے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے، اور حضور کو نبی کہنے کا زمانہ اس سے بھی پہلا تھا کہ فرشتے حضور پر درود پڑھ رہے تھے، بلکہ خود رب تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر ہر نبی نے اپنی امتوں سے حضور کو نبی کہلوایا۔ زمین کے ذروں، درختوں کے پتوں نے آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ حضور کے بچپن شریف بلکہ ولادت کے پہلے ہی سے تمام یہ جو تھا اللہ پاک نے ظہور فرما دیا تھا حضور کی آمد کا، مگر حضور نے اپنی نبوت کا اعلان وحی آنے پر کیا تھا، اس سے پہلے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ غرض یہ کہ نبوت، ظہور نبوت اور اعلان نبوت کے زمانوں میں فرق ہے۔ جیسے سورج ہے، یہ ہر وقت ہی روشن ہوتا ہے، مگر رات میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔ پھر ظہور کی حالت میں صبح اور دوپہر، شام کو نور کے رنگ علیحدہ ہوتے ہیں، یہ اس کی حرکت کے حالات ہیں اور مختلف ہیں، لیکن پھر بھی یعنی نور اس کا موجود ہوتا ہے۔ تشبیہ دی گئی ہے اس بات سے سمجھنے کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 100 برس پہلے توریت اور انجیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر فرما دی تھی۔ اب اگلی آیات پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 161 اور 162۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب پچھلی جو آیات پڑھی ان میں ہم نے پڑھا کہ دینی احکامات چھپانے والے علماء لعنت کے مستحق ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لعنت ان علماء تک محدود نہیں ہے، بلکہ عام لوگ جو ان کے بہکانے سے کافر ہو جاتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا یہ سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک اور پارسا، عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوف زدہ رہے۔
ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوفزدہ رہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا کہ ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے کر جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے میں خطرے میں ہوں، میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنی بڑی ہستیاں جو ایمان بانٹنے والے ہیں وہ اس بات کی فکر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ ہم ایمان سلامت دنیا سے لے کر جائیں، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنے چاہیے کہ اللہ پاک ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ آپ ہی فرماتے ہیں کہ جس دن اس دنیا سے میں اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی عید کا دن ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔